ناظرین ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس پرسنالٹی اس شخصیت سے آپ کو ملایا جائے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو, اچھی ذہنیت کے مالک بھی ہو. تو آج الحمدللہ ہمارے میرو خان شہر کی ایک تاریخی گاؤں ریس بمبو خان ولیج کے ایک بہترین شخص سوشل ورکر جس کے نام پہ گاؤں ہے ریس بمبو خان, آج ماشاءاللہ ہم سر کے بہت ممنون ہیں کہ اس نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم بات کریں گے اس کے گاؤں کے ارد گرد جو یہ فلڈ کا ماحول کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. اچھا بڑی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے گاؤں کو اس سیلاب زدہ سے ڈوبنے کے لیے اس نے اپنے گاؤں کو بچا لیا ہے. اس کا گاؤں بالکل سیف ہے, لیکن وہ اتنی اچھی خدمت کر رہا ہے اپنے گاؤں کی, وہ آپ اس کی زبانی بھی سنیں گے. دا ون اینڈ اونلی ریس بمبو خان آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. سر السلام علیکم سر, ویلکم ٹو مائی پروگرام. آج کی شخصیت میں آپ کو اپنے پروگرام میں بھلی کر کہتا ہوں. سر فرسٹ آف آل یہ کہ پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ کا پروفائل, آپ کا نام, آپ کی پیدائش, آپ کی ایجوکیشن اور اس گاؤں کا تھوڑا سا پروفائل لوگوں کو سنائیں تاکہ پھر ہم آپ کے سلسلے کو آگے اسٹارٹ کریں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میرا نام محبوب خان جان ہے اور میں الیکٹڈ چیئرمین ہوں. اور یہ ہمارا تاریخی گاؤں ہے, 5000 سال پرانی تاریخ ہے. وہ ہمارے یہاں پہ مقبرے بھی ہیں جو تلوڑا تاریخ کے ٹائم کے جی وہ یہاں پہ پینٹنگ وہاں پہ بھی کام چل رہا تھا. اس برسات کی وجہ سے وہاں کا بھی نقصان ہوا ہے. وہاں بھی 2 مقبرے جو ہمارے گر گئے اس وجہ سے. تو 10ویں بھی ہے, اس کا آدھا ایسا ہماری طرف ہے, آدھا ایسا یوسف لشکری میں, ٹھیک ہے. اور دے ڈرڈ چڑھا, اس میں ہمارے 6 گاؤں نقصان سب کا ہوا ہے. یہاں پہ بھی بہت نقصان ہوا ہے. تقریباً فصلیں تو تقریباً 98% 1-2 کی بچی ہیں, ان کی اوپری سطح پہ ان کی بچ سکی ہیں, باقی تو سب کی ڈوب گئی. اور یہاں پہ جو بھی گھر تھے وہ بھی 85% تقریباً وہ بچ چکے ہیں. ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ٹینٹ ہمیں ملے تو ہم نے دیے, کچھ ٹینٹس ابھی ملے ہیں کسی سورسز سے, وہ رہے ہوئے ہیں, ہم وزٹ کر کے آئے. ان تک انشاءاللہ شام یا کل تک ہم وہ لگوا دیں, خود ہی لگوا دیں گے. صحیح نقصان بہت ہوا ہے. پانی بہت یہاں پہ اتر آیا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں کے چاروں طرف سندھ کینال سے وہ اوور فلو ہونا شروع ہو گیا برسات کے دوران. اچھا سر, جب یہ حالات پیدا ہوئے تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ حالات اتنے سنگین تھے کہ کوئی بھی شخص ہو, یہ جو پس منظر چل رہا تھا اتنا غمگین تھا کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں یہ کر جاؤں گا, کیونکہ بالکل ڈفرینٹلی ایک سسٹم چلا ہوا تھا. اوپر سے برسات, نیچے سے سیلاب زدان کا یہ جو سسٹم دونوں چل رہا تھا. تو آپ نے کیسے اپنے گاؤں کو بچایا؟ پہلے تو کنڈیشن جیسی آپ بتا رہے ہیں ویسی تھی, بالکل حقیقت ہے ویسی ہی تھی کنڈیشن. برسات بند نہیں ہو رہی تھی اور پانی جمع ہوتا جا رہا تھا. ہم نے ایک ٹیم بنائی, ٹھیک ہے, گاؤں کے نام پہ ٹیم, بمبو خان ٹیم. تو ہم نے وہ ٹیم بنائی, جو بھی تقریباً نوجوان تھے وہ کام کرنے والے تھے ساتھ, وہ سب نے ٹیم بنائی. ابھی کچھ یہ چیزیں تھیں کہ ہم ذہنی طور اس بات پہ متفق تھے کہ ہو سکتا ہے شاید ہم کمپلیٹ کام نہ کر سکیں کیونکہ برسات رک نہیں رہی تھی, اندازہ کوئی تھا نہیں کہ کب رکے. صحیح. تو پانی کو جو راستہ ہم دے سکتے تھے ہم نے وہ راستے دلوائے. جو چھوٹی چھوٹی سمیں تھی جہاں سے وہ ٹوڑوانے تھے, میں نے یہاں پہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ مسجد میں اعلان کروایا بھائی اس وقت باہر سے کوئی آ نہیں سکتا, صحیح, تو بہتر ہے کہ ہم خود ہلچل میں آ جائیں.
تو مسجد میں اعلان کروایا جو بندے ہیں بھائی جن کے پاس ہتھوڑے ہیں جن کے پاس بھکم ہے وہ چیزیں لے کے وہ چیزیں لے کر ہم نے یہاں پہ ٹریکٹر نکلوایا ایک دو تقریباً 200-250 لوگ چلے تھے ساتھ. تو ہم نے جو بھی چھوٹی چھوٹی سمیت تھی نالے تھے وہ پانی کو روک رہے تھے تو پیچھے دباؤ بڑھ رہا تھا جس سے وہ گاؤں میں پانی اتر رہا تو ہم نے وہ توڑوایا. اچھا ہاں توڑا کیونکہ زمینوں کا تو تقریباً نقصان ہو گیا تھا سب. اچھا کافی ایسے لوگ تھے میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا. کاؤنسلر بھی ہے امین جان اس کی 250 جریب زمین تھی ہم نے پانی وہاں چھوڑا اس نے خود کٹ دلوایا اپنی زمین میں گاؤں کو بچانے کے لیے. ایسے ہی کافی سارے لوگ تھے اور ہمارا یہاں پہ ایک لڑکا بھی تھا اس نے اپنے گھر سے بیچ سے راستہ دیا پانی. اس کے 2 گھر گر گئے ایک کمرہ بچا ہوا ہے اس نے بیچ سے پانی کو جانے دیا. اس کی تو مہربانی ہے سارے گاؤں پہ مہربانی ہے اور ہم نے ساتھ مل کے کام کیا. ایسا وقت ایک آیا تھا جس وقت ہم واپس آئے یہاں پہ بیٹھے ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور یہی بات ہوئی کہ اب شاید ہم نہ بچا سکیں. اچھا صحیح ایسی کنڈیشن آ گئی تو پھر سورسز یوز کیے کچھ کوشش کی کچھ کام ہو سکے. کافی سارے لوگ نکل بھی چکے تھے یہاں سے جن کے سورسز تھے کوئی لاڑکانہ میں فیملی عزیز ریلیٹیوز تھے وہ وہاں تک چلے گئے. باقی تقریباً نوجوان جو تھے وہ یہاں پہ رہے ان کی مدد تھی گاؤں والوں کی بالکل مدد تھی سب کی مدد تھی اس وجہ سے ہم گاؤں کو بچا پائے. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو آپ کے گاؤں کو کون سی سپورٹیں ملی ہیں یا فارن کے جو ادارے کام کر رہے ہیں یا باہری ملک سے جو امداد ملی ہے تو آپ کو کس نے سپورٹ کیا ہے؟ شروع میں ایم پی اے صاحب ہیں ہمارے گاؤں رسمان صاحب جی ان کی طرف سے ہمیں 25 منٹ ملے تھے جو ہم نے چھوڑا. اس دوران برسات چل رہی تھی شروع میں جو گھر ٹوٹ پڑے تھے وہ 25 تھے ہم نے 25 دیے. اچھا ہاں اس کے بعد ان کی طرف سے راشن ریٹ ہے کچھ تعداد کم تھی بعد میں پوری یو سی گئی تو 175 میں نے ان 2 ڈے کے لیے رکھے تھے جس میں 90 میں نے دیے اپنی اس ڈے میں دے بمبو خان صحیح اور 85 دیے تھے ڈربے میں باقی ڈیوائڈ کیے تھے کرنی والی شکل صحیح تو ہم نے وہاں ڈیوائڈ. اس کے بعد ہم ضلع صدر کمیٹی صاحب کے پاس گئے تھے ان سے ہم نے لیے تھے 270 روپے. اچھا اور ان 2 دیوں کے لیے وہ ہم نے ڈیوائڈ کی وہ آج صبح تک کمپلیٹ ہوئے وہ ہم نے دے دیے تقسیم ہو چکے ہیں. اچھا جو بھی ملے تھے وہ ہم نے دے دیے. اچھا یہ جو اعلان ہوا ہے کہ جس کے گھر گر گئے ہیں یا جس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے یا جس کے فصل بالکل تباہ ہو چکی ہے تو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جس کا گھر ٹوٹا ہے ہم اسے 10 لاکھ دیں گے جس کا بندہ مر چکا ہے اس کے لیے 5 لاکھ دیں گے اور فصلوں کے لیے 2 لاکھ سے زیادہ اس بار ہے. تو اس حساب سے آپ کو ڈی سی نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے؟ ہاں ہمیں ڈسٹرکٹ بنوانے کے لیے ڈی سی کے تھرو ایس سی کے تھرو مختار کار ہمارا وہ آیا تھا یہاں پہ سروے کر کے گیا تھا. ہاں ہم نے اسے سروے کروائی تھی انہوں نے نام لکھے تھے. اس کے بعد کچھ جو گھر گرے ہیں ان کے نام ہم نے لکھے ان کو کیے تھے. ابھی وہ لسٹ ان کے پاس بھی بنی ہوئی ہے ہمارے پاس بھی بنی ہوئی ہے. اب یہ جب فائنلائز ہو جائے گی یہ لسٹ تو ہم وہاں پہ جائیں گے لسٹ دونوں کو ٹیلی کریں گے جو نام ادھر ادھر رہ گئے ہیں وہ بھی لکھوائیں گے. اس کے بعد ڈی سی صاحب کی طرف ہم بھی پوری کوشش کریں گے وہ بھی نام دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ سب کے نام. اچھا بابو صاحب شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین سامان صاف رہے گا آتے ہیں چند منٹوں کے بعد اپنے سلسلے کو وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم اپنے سلسلے کو وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہترین پرسنالٹی ایک پیاری شخصیت فیض بابو خان ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. اچھا سر
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں جو بیماری نے ایک حساب سے اپنا کام شروع کرنے کیا ہے، لوگوں کو ملیریا ہونے لگی، لوگ بیمار رہنے لگے، تو اس حساب سے آپ کے گاؤں میں کوئی میڈیکل کیمپ کی سہولت؟ یہ ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل ہے PHR ہے، 24 آور چلتی ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ کیونکہ وہاں پہ سسٹم ایک بہتر طریقے سے چل رہا تھا، وہاں پہ شارٹیج دوائیوں کی ہو رہی تھی. اچھا. تو DHO صاحب سے ریکویسٹ کی تھی ہم نے، قمردین صاحب سے بھی کرتے رہے اور اسرار صاحب سے بھی کرتے رہے، تو باری باری ان سے ہم نے دوائیوں کی جو ہے نا وہ چیز اسٹاک کیا ہے یہاں سے، جو ہم نے ہاسپٹل میں دیا. ہاں ہاں. یہاں پہ جو بھی کیسز کٹ ہوتی ہیں، ملیریا کی کٹس ہوتی ہیں، صحیح، ماسکیٹو نیٹ تھی وہ بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی تھی. تقریباً 500 وہ ہمیں ملی تھی. جی جی. مطلب 1000 UC کے 500 اسلیب ملی تھی. ابھی بھی ہم نے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کے علاوہ. صحیح. ان کے علاوہ جو ہم نے کل کسی سورسز سے لی تھی اپنی آپ کے لیے، تو وہ ٹینٹ اور یہ چیزیں لی ہیں، وہ بھی ہم نام لکھتے ہیں، وہ ہم تقسیم کریں گے. کہ پردادا سے ملتی ہے تو آپ کی نسبت اور کس سے ملتی ہے؟ مجھے بابا کے لیے بھی کہتے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں لوگوں کی ہاں بابا کے لیے بھی کہتے ہیں، وہ پردادا کے لیے کہتے ہیں. اچھا. جن کا نام بی بھمبو خان تھا. اچھا. تو مین صاحب کی پردادا کے حساب سے آپ کی صنفیں جو چل رہی پردادا ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا، لاسٹ میں آپ گورنمنٹ کو اور ملٹی نیشنل اداروں کو، فارن کے لوگوں کو اور اپنے MPs کو اور سندھ گورنمنٹ کو کون سا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی پہلے تو ہم شکر گزار ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے تھے. بیت المال ہے، دارالحساب سے انہوں نے یہاں پہ ہیلپ کی ہے، اور ہماری پارٹی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہاں پہ ہمیں ملا ہے جو ہم نے دیا ہے. اور ہم یہی کہیں گے سب کو کہ جتنا ہو سکے یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں. لوگ یہاں پہ مجبور ہیں، صرف میری UC نہیں ہے، میں سارے علاقے کی بات کر رہا ہوں. میں اسپیشلی سندھ کے لیے کہہ رہا ہوں. سندھ میں کافی سارا نقصان ہوا ہے، اسپیشلی ہمارا یہ ڈسٹرکٹ کمبٹ شہزاد کوٹ تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ یہ پٹی وہی ہے جو بلوچستان سے ملتی ہے. اس وجہ سے یہاں پہ نقصان بہت زیادہ ہوئے، اور برسات اتنی چلی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، تاکہ میں رات کو 3:30 بج رہے تھے تو یہی آوازیں آ رہی تھیں گھر گرنے. اچھا. تو ہم اسی سوچ میں ہوتے تھے کہیں کوئی انسان تو نیچے نہیں آ گیا. تو ہماری ٹیم اس وقت بھی کام کر رہی تھی. اب ہماری ریکویسٹ بھی ہے، اور جو ہمارے فرض ہے وہ ہم نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ سے، اور جو بھی پارٹیز یہاں پہ ہیں سندھ میں کام کر رہی ہیں، اور ملٹی نیشنل جو بھی کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، جو ادارے باہر کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، سب سے ہماری گزارش ہے کہ جو ہو سکے فیسیلیٹیٹ کریں. اسپیشلی لوگوں کے گھروں کے لحاظ سے بہتر ہے کہ ان کو چھاؤں میں رہنے کی جگہ مل جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر اپنے بنوا نہیں سکتے، اور تعداد بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے ہمیں ان چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کریں کہ لوگوں کے گھر بن جائیں، تاکہ وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ سکر کی زندگی گزاریں. تھینک یو. ناظرین، آپ نے میسیج سنا رئیس بمبو خان ٹانڈے کا، آپ نے میسیج سنا کہ آپ ہمارے غریب لوگوں کی مدد کریں. ناظرین، تو آج کا جو سسٹم چل رہا ہے، آج کا سسٹم ایسا چل رہا ہے، اور ہمارے پاکستان پہ ایسی گھڑی آ چکی ہے کہ اگر ہم اس چند پل کے لیے کسی ایک غریب کی بھی مدد کریں تو اللہ ہمارے اوپر راضی رہے گا. میسیج یہی دیا ہے اپنے MPA کو، اپنے MNA کو، اپنے لوگوں کو، گورنمنٹ کو، بلال صاحب کو، وزیر اعلیٰ کو، کہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو کائنڈلی انہیں کام کرنے دے. ہم نے آج رئیس بمبو خان ولیج وزٹ کیا. ایک بات میں نے نوٹ کی کہ یہ واحد گاؤں ہے جسے بچایا گیا ہے. یہ کسی ایک ہی شخص کی محنت ہے، رئیس بمبو خان کی محنت ہے، جس نے دن رات کوشش کر کے اپنے گاؤں کو بچا لیا ہے.
اور ریکویسٹ بھی کیے کہ کائنڈلی آگے بھی میرے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل راج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ مجھے اور آج کی شخصیت ریس بابو خان کو دیجیے گا اجازت، زندگی رہی باقی تو ہوں گے میں گفتگو، گزر گئے اس رات و سلام آخری، وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان زندہ باد۔